اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ پارہ نمبر 11 ہے اور سورہ توبہ چل رہی ہے۔ اس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین اور اہل ایمان کے طرز عمل کا ذکر کیا۔ جو منافقین ہیں، جب ان کو کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو یا زکوٰۃ دو، تو وہ اس چیز کو تاوان سمجھتے اور سمجھتے کہ یہ ہم پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ اور یہی حکم جب اہل ایمان کے سامنے آتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قربات عند اللہ و صلوات رسول۔ وہ سمجھتے کہ ہم جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو ہمیں اللہ کا قرب ملے گا اور نبی کی دعائیں ملیں گی۔ رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے درجے بیان فرمائے۔ صحابہ کا پہلا درجہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی فتح مکہ سے پہلے جو 72 انصار تھے اور جو مہاجرین تھے، یہ السابقون الاولون کے زمرے میں آتے ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر جو ان کے بعد مسلمان ہوئے، تو یہ صحابہ کا دوسرا طبقہ ہے۔ لیکن ان دونوں کے لیے وعدہ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، چاہے کوئی ہجرت سے پہلے مسلمان ہوا یا ہجرت سے باہر ہوا، بعد میں ہوا، اللہ سب پہ راضی ہے۔ اور اسی دوسرے رکوع کے اندر اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو یہ حکم فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، اے میرے محبوب آپ صحابہ سے زکوٰۃ وصول کریں، تطہرہم وتزکیہم، آپ کا ان سے زکوٰۃ وصول کرنا اور صحابہ کا، مسلمانوں کا اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے دینا، اس کے صدقے وہ گناہوں سے بھی پاک ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں ایمان اور مال کی پاکیزگی کی برکت بھی عطا فرما دے گا۔ پھر فرمایا وصلی علیہم، اے میرے محبوب ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کا اپنے امتیوں کے لیے دعا کرنا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ مدینہ کے اندر منافقین نے ایک مسجد بنائی، مسجد قباء کے قریب ہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو مسجد درار کا نام دیا، یعنی جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں مسجدوں کا تقابل کیا۔ ہر مسجد تقدس والی نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس مسجد کو تقدس حاصل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بنائی جائے۔ تقدس کا درجہ اللہ نے فرمایا 2 مسجدیں ہیں۔ ایک مسجد ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے اور اللہ کی رضا پر ہے، کیا وہ مسجد اور وہ مسجد لمسجد، اور وہ مسجد جس کا مقصد درارن و کفرن و تفریقا بین المؤمنین، کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا، اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنا، یہ دونوں برابر نہیں۔ پھر نبی پاک نے صحابہ کو بھیجا اور صحابہ نے اس مسجد کو آگ لگا دی، جلا کر ختم کر دیا۔ اور جب مسلمان اس کو جلانے گئے تو وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ قسمیں اٹھاتے تھے اللہ کے نام کی کہ ہم مسجد نہ گریں، ہمارا تو نیک مقصد تھا۔
آیت نمبر 113 ہے اور رکوع نمبر 3 ہے۔ اس میں ایک آیت ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کریں۔ اس آیت کے 3 شان نزول ہیں اور تینوں شان نزول صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں۔ پہلا شان نزول یہ ہے کہ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے استغفار کرنے سے منع کیا گیا۔ حضور ان کے لیے استغفار کرتے تھے، اللہ نے منع کر دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے جب واپس مدینے آ رہے تھے تو اپنی والدہ کی قبر پر گئے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو منع کیا کہ اپنی ماں کی بخشش کے لیے دعا نہ کریں۔ یہ شان نزول بھی صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ تیسرا شان نزول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے ایک دن مدینے میں سنا کہ مسلمان اپنے مشرک ماں باپ کے لیے دعا کر رہے تھے، تو جب حضرت علی نے یہ سنا انہیں منع کیا، انہوں نے کہا کہ اے علی، جناب ابراہیم نے بھی تو اپنے مشرک چچا کے لیے دعا کی تھی، جب حضرت ابراہیم اپنے مشرک چچا کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ حضرت علی نے یہ بات آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اگر کوئی حضور کی امی کے بارے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تصور کرے شرک کے حوالے سے اور کفر کے حوالے سے، تو اس کا تو اپنا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ کسی بھی نبی کے اور ہمارے کریم آقا نے تو فرمایا کہ میرے باپ عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک میرے ماں باپ میں کوئی بھی نعوذ باللہ کافر نہیں ہے، سب کے سب مسلمان تھے۔ اور اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ یہ آیت غزوہ تبوک کے بعد 9 ہجری میں نازل ہو رہی ہے، اور جناب ابو طالب ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے 10 نبوی کو فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ 13 سال کا درمیان میں یہ وقت بنتا ہے، 13 سال بعد حضرت ابو طالب کے جانے کے بعد یہ آیت نازل ہے، لہذا یہ حضرت ابو طالب کے بارے میں بھی آیت نہیں ہے۔ تیسرا اس میں جو حضرت علی سے مروی ہے وہ احتمال درست ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس آیت سے اگلی آیت ہے کہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ نبی کے لیے جائز نہیں نہ مومنوں کے لیے کہ وہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کریں، تو مدینے کے مسلمانوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کے لیے پھر کیوں دعا کی تھی؟ اللہ نے یہ جواب دیا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، ابراہیم نے تو چچا سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے وعدہ نبھانے کے لیے دعا کی تھی۔ تو لہذا جو باقی 2 شان نزول ہیں وہ غلط ہو جائیں گے۔ حضور کی امی کا تو اس لیے کہ اس پہ ساری امت کا اجماع ہے کہ وہ مومنہ تھی، اور جناب ابو طالب کا اس لیے ہم نہیں مانتے کہ وہ تو 13 سال پہلے واقعہ ان کی وفات ہوئی تھی، تو 13 سال بعد آیت اتر کے وہ شان نزول نہیں بنتی۔ البتہ جو حضرت علی والی روایت ہے یہ روایتیں درست ہیں۔ رکوع نمبر 4 کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ سارے کے سارے مومن دین حاصل کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے۔ ظاہر ہے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش بھی ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی لازمی ہونی چاہیے کہ جو گھر سے دین حاصل کرنے کے لیے نکلیں، اور جب دین حاصل کر لیں تو واپس آ کر اپنی بستی والوں کو اس علم دین سے مستفید کریں۔ سورہ توبہ کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 5۔ اس میں اللہ تعالیٰ رب العزت ایک قرآن پاک کے حوالے سے مسلمانوں کا اور منافقین کا طرز عمل بتا رہا ہے۔ جب مسلمانوں کے سامنے کوئی آیت پڑھی جاتی ہے یا قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی تھی
تو مسلمان جو ہے نا یہ آپس میں خوش ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، مسلمان قرآن کی آیت سن کے خوش بھی ہوتے ہیں اور ان کے ایمان کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے، ان کا ایمان مزید قوی ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور منافقوں کا یہ ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، تو وہ بطور مذاق یہ کہتے تھے ہاں بھئی کس کس کا ایمان بڑا ہے یہ آیت سن کر، یعنی کہ وہ قرآن کو مذاق بناتے تھے۔ اور سورۃ توبہ کی آخری آیت کمال کی آیت ہے اور یہ امت پہ مہربانی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے منصب کو بتایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، اے لوگو تمہارے پاس وہ باعظمت رسول تشریف لائے ہیں کہ تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے، یعنی ہمارے کریم آقا اپنے کسی امتی کو مصیبت اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، کیسے کریم آقا اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ مومنوں کے لیے بھلائی اور ہدایت پر بڑے حریص ہیں۔ کریم آقا کی یہ بڑی خواہش ہے کہ میرے مومن، میرے بندے، میرے امتی اللہ کے بہت زیادہ رحمتوں کے حقدار بن جائیں، اور مومنوں پر رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ قرآن پاک میں 22 صفتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بھی وہی صفت بیان فرمائی اور اپنی بھی وہی صفت بیان فرمائی۔ جیسے اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بالمؤمنین رؤوف، میرا نبی بھی رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ تو اگر ایک صفت اللہ نے اپنے لیے اور اپنے نبی کے لیے استعمال کی تو یہ شرک نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ جو رؤوف اور رحیم ہے وہ ذاتی طور پر ہے، اور نبی پاک جو رؤوف اور رحیم ہے وہ عطائی طور پر ہے۔ رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے توحید کے دلائل بیان فرمائے، اور رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ نے انسانی نفسیات کو واضح کیا، فرمائے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب انسان کو مصیبت آتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ او قائدًا او قائمًا، بیٹھ کے، لیٹ کے، کھڑے ہو کے، یعنی اللہ کے آگے فریادیں کرتا ہے کہ یا اللہ بس ایک مرتبہ مجھے اس بیماری سے، اس مصیبت سے نکال دے، پھر دیکھ میں تیری کیسے عبادت کرتا ہوں۔ فلما کشفنا عنہ درہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، اللہ فرماتا ہے جب پھر میں اس کی مصیبت دور کرتا ہوں تو وہ مجھ کو یوں بھول جاتا ہے گویا اسے کوئی مصیبت اور تکلیف تھی ہی نہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے لذت آشنا کرتے ہیں تو فوراً ہمارے احسان کو بھول کر ہماری نشانیوں میں ان کا مکر و فریب جلد شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھ سے مصیبت دور کی، اے بندے تو نے قدر نہیں کی، اب میری پکڑ کا انتظار کرنا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے برائیاں کی ان کے لیے برائی کا بدلہ اسی کی مثل ہوگا اور ان پر ذلت و رسوائی چھائی ہوگی۔ رکوع نمبر 9 کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں مخاطب کر کے پوچھا، لوگوں بتاؤ آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہیں سماعت اور بصارت کون دیتا ہے؟ مردے کو زندہ سے اور زندہ کو مردے سے کون نکالتا ہے؟ جب اللہ ہی نکالتا ہے تو پھر تم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ رکوع نمبر 10 کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی، قُل لا أملك لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اے محبوب اعلان کر دیں کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں،
تو میں نے چند دن پہلے بات کی کہ کچھ بد نصیب لوگ صرف یہیں تک آیت پڑھتے ہیں کہ نبی کہہ رہے ہیں میں نفع نقصان کا مالک نہیں، وہ اس آیت کا اگلا حصہ نہیں پڑھتے الا ما شاء اللہ، ہاں میں مالک ہوں مگر اتنا جتنا اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ تو نبی پاک اللہ کے اذن اور طاعہ سے نفع کے بھی مالک ہیں اور نقصان کے بھی مالک ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔